سورہ مائدہ کی آیت نمبر 56 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو کوئی دوست رکھے اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو، تو اللہ کی جماعت ہی سب پر غالب ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا بیان چل رہا تھا کہ کافروں کو جو کہ اللہ کے دشمن ہیں اور اس کے باغی ہیں، دوست نہ بناؤ، ان سے دل کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر کا تعلق ہو سکتا ہے جسے مدارات کہتے ہیں، ایک مودت اور موالات ہے جو دل کا تعلق ہوتا ہے، دل کی محبت ہوتی ہے، اور ایک مدارات ہے۔ مدارات منع نہیں ہے، یعنی کسی کافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا تاکہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، یا اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کی حق کی ادائیگی ہو جائے، اس کی دل جوئی ہو جائے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ حکم بیان ہوا ہے کہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی جانب اپنی محبت ڈالتے ہو، تم تو بڑے مخلص ہو، مسلمان تو مخلص ہی ہوتا ہے لیکن کافر مخلص نہیں ہوتا۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور وہ جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے اس کا انکار کر چکے ہیں، تو تمہاری اور دوستی، ان کی دوستی ہو کیسے سکتی بھلا؟ تو ایسے موقع پر بعض صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایک خاتون نے کہا کہ میری مشرکہ ماں مکہ مکرمہ سے آئی ہیں، اور کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں، ان کی خدمت، یہ وہ فلاں فلاں۔ مدینہ منورہ میں آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، کہ جن لوگوں نے براہ راست تمہیں نقصان نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ ان سے نیکی کرنے سے اور انصاف کرنے سے، انصاف یہ ہے کہ اس کا کوئی حق اپنے ذمہ رکھا نہ جائے، اور نیکی یہ ہے کہ اپنے حق سے بڑھ کر بھی اس کو کچھ دے دیا جائے۔ تو یہ دو کام فرمایا کافروں کے ساتھ کرنے کی گنجائش ہے، بشرطے کہ بہت ہی کچھ شریر قسم کے، مفسد قسم کے کافر نہ ہوں، جیسے مثلا ہمارے ہاں مرزائی قادیانی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اگر یہ معاملہ کیا جائے تو یہ تو جو ہے انسان کے، مسلمان کے ایمان کے ڈاکو بن جاتے ہیں، اس کو یاری دوستی کے ساتھ اور ان بہانوں سے، تعلقات کے بہانوں سے پھر اس کے ایمان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ لیکن عام کافر جس کے بارے میں کھلا کھلا کافر، جیسے عیسائی ہے ہمارے معاشرے میں رہتا ہے، یا کوئی اور کافر ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، وہ اپنے مذہب میں اس کو بالکل نمایاں ہے کہ میرا یہ مذہب ہے، آپ کا یہ مذہب ہے، ہمارا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کسی کفر کو اسلام نہیں کہہ رہا، جبکہ جو مرزائی ہے، قادیانی ہے، وہ کفر کو اسلام کہتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کچھ اور ہوگی۔ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ عام کافر کے بارے میں، کہ اس کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا معاملہ کیا جا سکتا ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، شاید کہ اسی بہانے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ لیکن یہ سب ظاہری ہے، دل کا تعلق اس کے ساتھ رکھنا جائز نہیں، وہ مودت ہے اور وہ موالات ہے، محبت کا تعلق، کیونکہ دل ایسی چیز ہے کہ جس کی محبت اس میں آتی ہے پھر اس کے اخلاق بھی آتے ہیں، اس کی صفات بھی اس کے اندر آتی ہیں۔
تو کافروں سے محبت کا نتیجہ پھر کفر سے محبت بن جاتی ہے، پھر اسلام سے محبت نہیں رہتی، آدمی کو پھر کافر ہی اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ ہر بات میں کہتا ہے کافر بڑے اچھے ہیں، کافر بڑے اچھے ہیں۔ مسلمانوں کو تو بس اس کو برائیاں نظر آتی ہیں، کافروں میں خوبیاں نظر آتی ہیں، ان کے اندر برائیاں بالکل ہٹنا مٹ جاتی ہیں اس کی نظر سے۔ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے دل میں جگہ بن جانے کا، تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری دوستی تو اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے، اور ایمان والوں سے ہونی چاہیے، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور عاجزی ہے ان کے اندر، تواضع ہے، شکستگی ہے، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے وہ لوگ، وہم راکعون۔ اور فرمایا کہ جو آدمی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، اب یہاں ایک اصول کی بات بھی فرما دی، کیونکہ قرآن پاک میں یہ اصول ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المعنی یا لا لخصوص المورد، کہ لفظ عام استعمال ہوتے ہیں اگرچہ اس کا پس منظر کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جسے شان نزول بھی کہتے ہیں، کسی خاص واقعے میں کوئی آیت نازل ہوئی، لیکن وہ آیت چونکہ قرآن کا حصہ بن گئی تو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان بن گئی، لیکن اگرچہ اس کا پس منظر خاص تھا۔ تو یہاں چونکہ پس منظر وہی چل رہا تھا کہ کچھ منافقوں نے یہودیوں کے ساتھ دوستیاں گانٹھ لی تھیں، یہ دیکھ کر کہ مسلمان تو احد میں شکست کھا گئے، تو نہ جانے آگے کیا ہوگا بیچاروں کے ساتھ، ہم بھی ایسا نہ ہو کہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر مسلمانوں کے ساتھ تو ہماری ویسے ہی سلام دعانی، ادھر یہودیوں سے بھی ہم جائیں۔ لہذا انہوں نے وہاں دوستیاں کر لیں اور اپنے خیال میں بڑی سمجھداری کا کام کیا، اپنے خیال میں، کیونکہ آدمی بعض دفعہ اپنے خیال میں بڑی سمجھداری کر رہا ہوتا ہے، خاص طور سے جب اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے کی بات ہو تو پھر کوئی سمجھداری نہیں ہے، پھر تو آدمی بے وقوفی ہی کر رہا ہوتا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، کہ فرمایا یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اصل میں ان کا دھوکہ ان کو خود ہی لگ رہا ہوتا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، شعور ہی نہیں ان کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی جڑی کاٹ رہے ہیں، اپنی نجات اور اپنا آخرت تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو منافق لوگ ہیں، یہ اپنے خیال میں انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ ہم یہودیوں کے ساتھ میل جول بنا لیتے ہیں، کل کو ہمارے کام آئیں گے، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ کام کس کے کون آئے گا۔ آج کی آیت میں جو ہم نے پڑھی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ پیچھے ہم نے تمہیں دوست بتا دیے کہ تمہارے دوست اللہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، اور ایمان والے ہو سکتے ہیں۔ اب ان کی دوستی کا فائدہ کیا ہوگا؟ منافق تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا نقصان ہے، اس وقت ایمان والوں سے دوستی پالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ نقصان اٹھائے، لیکن جو حقیقت حال ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ غزوہ خندق تھی، جب احد کا واقعہ ہو چکا تھا، کافر جو ہے وہ بڑے جو ہے خوشی میں اور اتراتے ہوئے مدینہ منورہ پر حملے کے لیے آئے، آپ نے خندق کھودنی شروع کر دی، تو یہ وہ وقت بڑا نازک وقت تھا، پیچھے شکست کھا چکے تھے، 70 آدمی شہید ہو چکے تھے، اور دوبارہ دشمن چڑھ آیا تھا، دوبارہ ختم کرنے کے لیے دشمن آ گیا تھا، تو بڑا نازک وقت تھا۔ اسی کو سورہ احزاب پوری، اس میں یہ منافقین کا نقشہ، مسلمانوں کا نقشہ جو ہے وہ بڑا اچھے انداز سے کھینچا گیا۔ تو ایسے موقع پر آپ نے کدال ماری جب چٹان پر، تو اس میں سے چنگاری نکلی، لمبا واقعہ ہے، تو آپ نے فرمایا کسرا فتح ہو گیا، کیسر فتح ہو گیا، حبشہ فتح ہو گیا۔ تو منافق جو ہے وہ ٹھٹھا مارنے لگے، مذاق کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات منافق سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کی عقل ہی چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کی بات تو بہت دور کی ہوتی ہے، ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے، اور اس بیچارے کو تو سامنے کی بس چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے پردے کے پیچھے کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہونے جا رہا ہے، حالات نے کیا پلٹا کھانا ہے، کیسے ہونا ہے، اس کو تو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ جیسے رومی جب وہ مغلوب ہو گئے تو اس کے بعد مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ان کی دلی حمایتیں تھی ایرانیوں کے ساتھ، وہ بھی مشرک تھے،
اور ادھر مسلمانوں کی اہل کتاب ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی دل کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھی. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی ایک دفعہ تو مغلوب ہوئے لیکن دوبارہ غالب آئیں گے. تو جو مشرکین مکہ تھے نا، جو ظاہر بین تھے، جو حالات کو بس ظاہر دیکھا کرتے تھے، وہ کہنے لگے کہ واہ واہ واہ، یہ دیکھو کیسی عجیب و غریب بات کی ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ رومی جو کہ اتنی بری شکست کھائی ہے انہوں نے ایرانیوں سے، غالب کیسے آ سکتا ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر یہ فرمایا تھا کہ جو اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے پیغمبر نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، مجھے سمجھ آئے نہ آئے، حالات اس کی تائید کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن ہوگا ایسے ہی. اور حتیٰ کہ اس پر شرط لگا لی، 10 سال کے لیے شرط لگا لی. تو ایسے ہی کچھ یہاں بھی ہوا کہ غزوہ خندق ہے اور منافق کہنے لگے لو جی صورت حال یہ ہے کیونکہ منافق جو ہے کمزور آدمی، وہ ہمیشہ حال کو دیکھ کر چل رہا ہوتا ہے. تو اس نے کہا صورت حال یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر ہیں، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعوت ہے، اس پر سارے چلے گئے. ایسی تو حالت تھی، لیکن بشارتیں کہاں کی مل رہی ہیں؟ کسرا فتح ہو گیا، کیسر فتح ہو گیا، حبشہ فتح ہو گیا. یہ دنیا کی بڑی بڑی 2 سپر پاوریں تھیں اس وقت، کیسر و کسرا. تو یہ دونوں فتح ہو گئے جناب. تو منافقوں نے خوب مذاق اڑایا اس بات کا. لیکن اللہ فرما رہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ہماری دوستی میں آئے گا وہ دیکھو آگے کیا ہونے جا رہا ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا یہ لشکر ہے، ہم الغالبون، اسی نے غالب آنا ہے. اور پھر دیا جب احزاب میں، غزوہ احزاب یعنی خندق میں کافر واپس لوٹے ہیں نامراد ہو کر، تو آپ نے یہ بھی بشارت ارشاد فرمائی کہ اب ان کو کبھی بھی ہمارے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اب ہم ہی کریں گے، یہ نہیں کر سکتے. پھر فتح مکہ اللہ نے عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما ہوئے، تشریف لے گئے. تو پیچھے پھر دوبارہ حالات بڑے خراب ہونے شروع ہو گئے، مرتد ہو گئے. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر لیا اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کر لیا. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو اس موقع پر بھی خیال یہ ہو رہا تھا کہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس بات پر پورا یقین تھا. انہوں نے کہا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کم ہو جائے اور میں زندہ رہوں، اس لیے تم اگر نکلتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اکیلا جا رہا ہوں. اپنا سواری پکڑی اور تلوار سونتی اور کہا کہ یہ لو میں جا رہا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں یہ میں لڑتا رہوں گا، اگر تم لوگوں نے آنا ہے تو آ جانا، نہیں آنا تمہاری مرضی. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر دین کو غالب کیا. مسلمہ کذاب قتل ہوا، اسود عنسی قتل ہوا، باقی مانعین زکوٰۃ سے قتال ہوا. جزیرۃ العرب میں اسلام دوبارہ مستحکم ہوا. پھر آگے مزید غلبہ دوسرا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسرا فتح ہوا. یعنی وہ کسرا کہ جو اس وقت کی پتہ نہیں کتنے 100 سال سے ان کی سلطنت چلی آ رہی تھی، اتنی مستحکم سلطنت تھی، اور وہ اس کے خزانے جو ہیں وہ مسجد نبوی میں ڈھیر لگا کر ان کا. اور روم ادھر فتح ہوا، شام کا علاقہ جو روم کا بڑا تخت تھا. فلسطین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خود بیت المقدس کی چابیاں جو ہے ان سے ہاتھوں سے لی ہیں. تو یہ فإن حزب اللہ الغالب، یہ دیکھ رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول، تو یہ دیکھ رہے تھے اور مسلمانوں کو دکھا بھی رہے تھے. اور جو مخلص مسلمان تھے جن کو اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد تھا وہ یقین بھی لا رہے تھے. لیکن منافق یقین نہیں لائے، منافق ایمان نہیں لائے، کیونکہ وہ بیچارے تو ظاہر بین ہیں. اللہ کی بات کے مقابلے میں ظاہر کو دیکھنا، حالات کو دیکھنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، یہ ایمان کا مزاج نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا بس ٹھیک ہے، اس پر ڈٹ جائیں، جم جائیں، تو اللہ کی جانب سے مدد بھی آتی ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے. تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ان پر فرشتے نہ اترتے ہیں کہ ڈرو نہیں، خوشخبریاں لاتے ہیں، غم نہیں کرو، آگے کا اندیشہ نہ کرو، پچھلا غم نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور اس جنت کی خوشخبری لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو یہ فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ اللہ کا لشکر ہی غالب ہوتا ہے. تو اس میں اگر تو اس آیت کا مصداق یہی ہو جو جزیرۃ العرب میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، فتح مکہ ہوا، پھر کیسر و کسرا فتح ہوئے، تو پھر تو یہ ظاہری غلبہ ہی مراد ہے. لیکن اگر اس سے قیامت تک کے لیے اصول نکالنا ہو
تو پھر اس کے ساتھ ہمیں ایک اور آیت ملانی پڑے گی، وہ یہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس دنیا میں اور قیامت والے دن۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر گیا، مخلص لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، لیکن شکست ہو جاتی ہے۔ تو وہ شکست جو ہوتی ہے وہ دو وجہ سے ہو سکتی ہے، یعنی ایک طرف تو اللہ کا وعدہ ہے کہ غلبہ تمہیں ملے گا، دوسری طرف شکست ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کیا کہانی ہے؟ اللہ کا وعدے میں کوئی فرق ہے؟ وہ تو ہو نہیں سکتا۔ یا مسلمان میں کوئی فرق ہے؟ یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو لوگ لڑنے گئے ہیں ان کے اندر کوئی مسئلہ تھا، کمی تھی، ایمان کی کمی تھی یا اطاعت کی کمی تھی یا کچھ جذبات میں کوئی ایسی ویسی میل کچیل آ گئی تھی، اس وجہ سے شکست ہو گئی، ظاہری غلبہ نہیں مل سکا۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ان میں کمی کوئی نہیں ہوتی، وہ لشکر بالکل پورا ایماندار، عمل والا، نیک سیرت، نیک طبیعت، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود شکست ہو جاتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک بہت بڑی مثال ہے، سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی، جو اپنی تحریک لے کر اٹھے تھے سکھوں کے خلاف، اور انہوں نے سرحد کا بہت بڑا علاقہ جو سکھ اس وقت ظلم کر رہے تھے لوگوں پر، ان سے آزاد بھی کروایا اور وہاں شریعت کا نفاذ بھی کیا۔ تو ان کی تحریک کے بارے میں جن لوگوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ قرون اولیٰ کی یادگار تھے۔ وہ لوگ اتنے ایمان والے، اتنے نیک، اتنے تقوی، پاکیزہ طینت سیرت کے لوگ تھے کہ وہ اس زمانے کے لوگ لگتے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود شکست ہو گئی۔ اور بھی کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی شکستیں جو ہیں ان میں پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی، کیونکہ اس کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کریں جبکہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ ہم یہ کہ نہیں لا محالہ انہی کے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، تو یہ ہمارے اندر خرابی کی بات ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر پھر علماء نے لکھا کہ یہ آزمائش ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس طرح کا دنیا میں ہر صورت میں غالب آنے کا وعدہ ہے، یہ سارے نبیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اگر سب نبیوں کے ساتھ بھی یہ وعدہ ہوتا تو پھر تو زکریا علیہ السلام آرے کے ساتھ چیرے نہ جاتے۔ کتنے نبی ہیں؟ 70 نبی ایک وقت میں شہید ہوئے ہیں۔ تو کیا ان نبیوں میں نعوذ باللہ کو کمی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص نبیوں کے ساتھ حتمی دنیا میں غلبے کا وعدہ کرتے ہیں ظاہری طور پر، جو ظاہری غلبے کا دنیا کا وعدہ سب انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ مومنین کے ساتھ ہو۔ ہاں، لیکن ہمیں اسی امید کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہمارے انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن پھر بھی نہ آئے تو بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ کسی معاملے میں بھی، دین کا کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں، ظاہری نتیجہ نہیں نکلتا تو کوئی اس سے انسان بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہوتی ہیں اس کے پیچھے جو ہم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔